بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو آج کا افسانہ ہے وہ ہے تم عید جیسی ہو، جس کے رائٹر ہیں خانسائے قمر۔ چلیے چلتے ہیں افسانے کی طرف۔ تم عید جیسی ہو، تم عید ہو یا عید کا چاند، کوئی روشنی ہو یا کوئی نوید، امید ہو یا میرا خیال، خواب ہو یا سنہری حقیقت، تم وعدہ و عید جیسی ہو۔ ملن کی چاہ ہے مگر فاصلہ طویل، تبھی عید کی عید ملتی ہو۔ زیان نے آج کی تاریخ کے نیچے اپنے جذبات کو ان چند مصرعوں میں بند کیا اور خود نرم کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ ذہن کے اس پار نمبروں کا ایک حساب کتاب چل نکلا تھا۔ 21 اپریل۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوجے میں پیوست کیے وہ سر کرسی کی پشت سے ٹکائے آنکھیں موندے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ ہاں، آخری بار وہ 21 اپریل کو آئی تھی۔ ہونٹوں نے بڑی نرمی اور سرگوشی میں ایک اور جملہ دہرایا۔ اس نے ہلکے سبز رنگ کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اسے ہنوز یاد تھا، چہرے پہ مدھم مسکان سجائے وہ جیسے اس کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے گھنگریالے بال اف کیا غضب ڈھا رہے تھے۔ یکدم اسے یاد آیا کہ وہ تو اس کی زلفوں کا اسیر ہے۔ اس کا دودھیا رنگ ہر رنگ اپنے اندر یوں سما لیتا ہے کہ گویا بنا ہی فقط اس کے لیے ہو، گویا بنا ہی فقط اس کے لیے ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ابھرنے والی مسکان یکدم گہری ہوئی تھی۔ چند سیکنڈ وہ یوں ہی اپنے خیالات کی دنیا میں بیٹھا ماضی سے اس کردار کو کوچتا جا رہا تھا، کوچتا رہا۔ پھر یکدم اس نے آنکھیں کھول کر سامنے میز پہ رکھی ٹیبل کلاک کو دیکھا۔ شام کے 5 بج چکے تھے۔ ٹن ٹن دل میں یکدم ایک گھنٹی سی بجی۔ اس کی دید کو 1 سال ہونے کو ہے۔ دل اس کی دید کے لیے بری طرح مچلا تھا۔ زیان بھائی! تبھی گھر کے نچلے حصے سے ایک زوردار آواز گونجی جو بڑی عجلت میں اسے پکار رہی تھی۔ اف! سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ وہ منہ بنا کر چڑھا اور بڑبڑاتے ہوئے اس نے پین ڈائری میں رکھتے اسے یوں بند کیا جیسے یہ خیالات اس کی کنجی حیات ہوں۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو سیڑھی کے آخری دانے پر اس کی چھوٹی بہن فرح اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ کتنی بار کہا ہے فرح کہ مجھے ایسے نیچے سے آواز مت لگایا کرو۔ وہ نیچے اتر کر خفے سے بولا۔ تو پھر کیسے آواز لگایا کروں؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ چند قدم کی سیڑھیاں ہیں، زحمت کر کے اوپر آ جایا کرو، وہاں تمہارا داخلہ ممنوع نہیں ہے۔ اس نے سیڑھیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے زیان بھائی، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اب آپ جلدی سے جا کر افطاری کے لیے سموسے اور دہی بھلے لے آئیں، ورنہ امی آپ کا داخلہ اس گھر میں ممنوع کر دے گی۔ فرح نے ہنوز اسی شریر انداز میں اپنا مدعا بیان کیا تو زیان اثبات میں سر ہلاتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ وہ گھر واپس لوٹا تو وہ سامنے لاؤنج پہ بیٹھی تھی۔ وہ آئے گی وہ جانتا تھا، مگر یوں عید سے پہلے ہی آ جائے گی یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آؤ آؤ زیان بیٹا، باہر کیوں کھڑے ہو؟ جیسے ہی چچی کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ بڑے پیار سے کہنے لگی۔ فرح نے آگے بڑھ کر شاپر اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ سلام کرتا ان کے سامنے والے صوفے پر اجمان ہو گیا۔ روزہ کھلنے میں چند منٹ ہی رہ گئے تھے۔ امی اور فرح نے جلدی جلدی افطاری میز پر لگائی تھی۔ سب نے مل کے روزہ افطار کیا۔ رات کو تمام کام سے فارغ ہو کر زیان باہر لان میں آ گیا۔ اس کا دل تھا کہ وہ جلدی سے سگریٹ کے 2-3 کش لگا لے، مگر لائٹر جیب سے نکالتے ساتھ ہی اس کی نگاہ لان کی وسط پر بیٹھی عفیفہ پر جا ٹھہری۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے انسٹا ریلز دیکھ رہی تھی۔ زیان نے آگے بڑھتے ہوئے جھٹ لائٹر پینٹ کی جیب میں رکھا اور بال سنوارتا آگے بڑھ گیا۔ کیسی ہو عفیفہ؟ اس کا دل یہ کہتے ہوئے کتنی تیزی سے دھڑکا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ وہ ہولے سے مسکرا کر پوچھنے لگی۔ اللہ کا شکر ہے۔ زیان بھی جواباً مسکراتا اس کے سامنے والی کرسی پر برجمان ہو گیا۔ تم نے مجھے بہت انتظار کروایا ہے عفیفہ، وہ گیلہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔
اور تم نے مجھے خوار کروایا ہے زیان۔ اس کا جواب بھی لبوں پر تیار کھڑا تھا۔ تم جاب 1 سال پہلے کر لیتے تو آج ہم یوں اجنبیوں کی طرح نہ بیٹھے ہوتے۔ عفیفہ کا گلہ جائز تھا۔ وہ 5 سال سے اس سے منسوب تھی، مگر زیان کے جاب لیس ہونے کے باعث اب تک ان کی شادی نہیں ہو پائی تھی۔ مگر اب ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں مجھے اچھی جاب مل گئی ہے، وہ خوشی سے اسے بتانے لگا۔ اور ابھی میرے MS کی 1 سال باقی ہے۔ مطلب ابھی ہم شادی نہیں کر سکتے؟ اس کا ناامید انداز۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ دوبارہ کب آؤ گی؟ اگلی عید پر۔ تم پاگل عید جیسی ہو، تم بالکل عید جیسی ہو۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ بس 1 سال اور انتظار کر لو، آئی پرومس تمہاری عید ہو جاؤں گی۔ اس نے آگے بڑھ کر مضبوطی سے زیان کا ہاتھ تھام کر اس کو صبر و محنت کا حوصلہ دیا تھا، اور اس پل زیان کو لگا کہ آج واقعی اس کی عید ہو گئی ہے۔ عید کا چاند تجھ سے روشن لگتا ہے، اور تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت۔ عید کا چاند تجھ سے روشن لگتا ہے، اور تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت۔ تیری مسکراہٹ میری عید کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ تیری مسکراہٹ میری عید کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ ہر عید میں تو میری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہے۔ ہر عید میں تو میری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہے۔ تیری ادا سے عید اور بھی خاص بن جاتی ہے۔ تو میری زندگی کی ہر عید کا سب سے حسین تحفہ ہے۔ تو میری زندگی کی ہر عید کا سب سے حسین تحفہ ہے۔ عید کا چاند تجھ سے روشن لگتا ہے، اور تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ناول یا افسانے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔